امریکی محکمہ خارجہ ہر سال دنیا میں مذہبی آزادیوں سے متعلق اپنی رپورٹ کانگریس کو جمع کراتا ہے۔ 2021 کے لیے بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق رپورٹ میں جو جون کے آغاز میں ریلیز کی گئی، چین میں دیگر مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم کو نسل کشی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت اور پاکستان میں بھی مذہبی آزادیوں کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ادھر امریکی دارالحکومت میں مذہبی آزادی سے متعلق 3 روزہ سالانہ انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم سمٹ کل ختم ہوئی، جس میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ دنیا میں مذہبی آزادیاں کم ہوئی ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں اسد خالد سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ اسد، یہ بتائیے کہ اس کانفرنس میں جو بات چیت ہوئی اس میں اور آپ کی کانفرنس کے منتظمین سے بھی بات ہوئی، انہوں نے اس جو تشویش کا جس کا اظہار کیا ہے اس کے بارے میں مزید کیا کہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عاطف، کافی انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں۔ ڈاکٹر کیترینہ سے جب کہہ رہے تھے منتظمین سے میری بات ہوئی، میری ڈاکٹر کیترینہ سے بات ہوئی جو کہ بیسیکلی کو چیئر ہیں IRF سمٹ کی۔ اس سے پہلے وہ یوسف کے لیے بھی سرو کر چکی ہیں، اور اوورال اگر ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں یا باقی جو ریلیجس فاؤنڈیشنز کی طرف سے جو اعداد و شمار جمع کیے گئے ہیں، اس کے مطابق 2/3 بہت کنزرویٹو اگر ہم جاتے ہیں تو 2/3 دنیا کی جو آبادی ہے وہ ایسے ممالک میں رہتی ہے جہاں پہ مذہبی آزادیاں جو ہیں وہ ٹارنشڈ ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے بارے میں کیا بات؟ پاکستان اور بھارت بھی اسی لسٹ میں آتے ہیں۔ چین اگر سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے، میانمار اور بھارت دوسرے نمبر پہ، اور پاکستان بھی اسی کیٹیگری میں جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میری ڈاکٹر کیترینہ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھارت میں جو سچویشن ہے اور جو پاکستان میں سچویشن ہے وہ دونوں پہ کنسرن ضرور ہیں، لیکن بھارت جو ہے وہ ٹیکنیکلی اگر ہم ڈیموکریٹکلی دیکھتے ہیں تو ایک لانگ رن لائک وی ہیو اے ہسٹری جو کہ انڈیا کے ہمیں بیک گراؤنڈ میں نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں تک وہ پہنچے ہیں، اور اب چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونا شاید شروع ہوئی ہیں۔ لیکن اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اس سے، لیکن اگین نیم اینڈ شیم والا قصہ ہے، جس میں اگر اوورال ہم دیکھتے ہیں حال ہی میں بھارت میں مذہب کی بنیاد پر ہونے والے جو واقعات کے حوالے سے جب ڈاکٹر کیترینہ سے میں نے پوچھا کہ ان کا سمٹ اسے کس طرح سے دیکھتا ہے، اور چونکہ وہ خود بھی یونائٹڈ اسٹیٹ کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کے ساتھ کام کر چکی ہیں، تو وہ بھارت میں مذہبی آزادیوں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ When it comes to protection of religious freedom, India is not really acting. جب مذہبی آزادی کے تحفظ کی بات آتی ہے تو بھارت واقعی حقیقی جمہوریت کی طرح کام نہیں کر رہا۔ ہم وہاں انتہا پسند قوم پرستی میں پریشان کن حد تک اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ انتہا پسندی بھارت کے اندر مسلمانوں، مسیحیوں، سکھوں اور دیگر اقلیتی عقائد کے ماننے والوں کے لیے مساوی فضا نہیں چھوڑ رہی۔ جب میں یوسف کے ساتھ تھی تو بھارت کا برتاؤ بہت مدافعانہ ہو جاتا تھا اور وہ تعاون کرنے پر بالکل تیار نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک مثال دوں گی، پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے جہاں مذہبی آزادی پر تحفظات ہیں، لیکن پاکستان کم از کم یوسف کے کمشنرز کو حکومتی عہدیداروں سے اور مذہبی اقلیتوں کے ارکان سے ملاقات کے لیے ملک کا دورہ کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار تھا تاکہ وہ زمینی صورتحال کا جائزہ لے کر رپورٹ لکھ سکیں۔ بھارت نے ہمیں آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، جو میرے لیے انتہائی حیران کن تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے بھارتی سفیر سے کہا تھا کہ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ پاکستان بھارت سے زیادہ یوسف کے کمشنرز کی میزبانی کے لیے تیار ہے؟ لیکن میرا خیال ہے کہ بھارت کا اس موضوع پر مدافعانہ رویہ اختیار کرنا ہی اس بات کا پول کھولتا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ اسد، اس کانفرنس میں کوئی حل بھی تجویز کیا گیا ان مسائل کا؟ ڈاکٹر کیترینہ نے اس بارے میں کچھ کہا؟ ڈاکٹر کیترینہ نے بھی اس بارے میں بات کی، اور تھوڑی سی اگر آپ آتے مجھے اجازت دیں، اگر میں اوورال دیکھ سکوں، 1948 میں جب یونائٹڈ نیشنز بنا تو تب سے جو انڈیویجول فریڈم ہے اس میں مذہبی آزادی کو بھی ڈالا جاتا ہے کسی بھی انڈیویجول کی، جو کہ 1985 تک انفیکٹ جو ہے وہ UN نے اسپیشل ریپ جو ہے پہلی دفعہ اس میں رکھا، اس پہ کام ہونا شروع ہوا۔ لیکن چونکہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس وہ اتھارٹی نہیں تھی تو US واز دا ویری فرسٹ کنٹری جس نے 1998 میں ایک اسپیشل ایمبیسڈر جو ہے وہ ریلیجس فریڈم کے لیے رکھا، جن کا کام یہ تھا کہ وہ پولیٹیکلی جتنی امریکن مائٹ ہے اس کو ایکسپیریمنٹ کر سکیں یا اس حوالے سے بات کر سکیں، خاص طور پہ کہ جہاں نیم اینڈ شیم اور خاص طور پہ وہ رپورٹس پبلش ہو سکیں، وہ ڈیٹا سامنے آ سکے کہ کون سے ایسے ممالک ہیں جن میں مذہبی آزادیاں اس طرح سے موجود نہیں ہیں۔ جب اسی حوالے سے میری ڈاکٹر کیترینہ سے بھی بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک لیوریج ہر ملک کا ڈفرینٹ ہے۔ چائنا پہ اتنا لیوریج نہیں ہے،
امریکہ کا فار ایگزامپل یا انڈیا پہ اتنا لیوریج نہیں ہے جتنا چھوٹے ممالک پہ، خاص طور پہ پاکستان پہ یا شاید میانمار پہ، جس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جو روہنگیا مسلمان تھے ان کی جو کلنگ ہے ان کو جینوسائڈ دیا گیا، قرار دیا گیا. تو اس کانٹیکس میں شاید بہت ایسی واضح حکمت عملی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ریلیٹیولی ایک نیا کانسیپٹ ہے. اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 15 سال پہلے امریکہ نے یہ پوری باڈی بنائی تھی ریلیجیس فریڈم پہ، تو جب اس پہ کام ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو چیزیں شاید آگے جا کے بقول ڈاکٹر کترینہ کے بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن ابھی جو فوری طور پہ سچویشن ہے وہ تو کچھ ممالک میں، خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے میں نے جب ان سے پوچھا کہ پاکستان میں تو بلیسفیمی کا لا ہے، یا باقی بھی کئی ممالک ہیں جن میں بلیسفیمی کے لاز ہیں فار ایگزامپل، تو وہ امپلیمنٹ کس طرح سے ہوتے ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے کہا، لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. Pakistan's use of their blasphemy laws, which پاکستان کی طرف سے توہین رسالت کے قوانین کا استعمال جو دنیا میں کسی بھی قانون میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ پاکستان ہے جہاں ان قوانین کا سب سے زیادہ عملی نفاذ ہوتا ہے اور انہیں یقیناً ناپسندیدہ اقلیتوں کے خلاف اور اکثر ان سے بدلہ لینے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان جیسی جگہ پر ہم توہین مذہب کے قوانین کے نفاذ میں اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ ہم سیاسی کلچر میں تبدیلی لانے کی جرات رکھنے والے کچھ سیاسی رہنماؤں کو اس پر کھڑے ہو کر سچ بولتے اور کہتے نہیں دیکھتے کہ اس تشدد اور انتہا پسندی اور اس مذہبی منافرت کو روکنا ہوگا. لیکن اس قسم کی انتہا پسندی بنیاد پرست انتہا پسندوں کو آکسیجن فراہم کرتی ہے، چاہے وہ اسلامی انتہا پسند ہوں چاہے وہ ہندو انتہا پسند ہوں. یہ واقعی ملکوں کی سیاست میں ایک کینسر کی طرح ہے اور اسے روکنے سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا. اور مختلف ماہرین سے ڈاکٹر کترینہ کے علاوہ بھی میری جن سے بات ہوئی، ان سب کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ جب تک پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہوتی، کسی بھی سوسائٹی میں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ لیڈ نہیں لیتے، اس حوالے سے شاید ہم اس کو کچھ فزل آؤٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے. جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں خاص طور پہ ریلیجن میں، اور دونوں سائڈ پہ پاکستان اور انڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہندو ایکسٹریمزم کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور پاکستان کے ایکسٹریمزم کے حوالے سے بھی بات ہوئی. تھینک یو ویری مچ اسد. تھینک یو.